اللہ کریم نے ارشاد فرمایا محمد الرسول شیر سن کے پاویں ہولی سبحان اللہ کیا دے لیکن قرآن سن کے مچل کے ذرائع کری محبت دے محمد الرسول والذین معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا رب کائنات نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اللہ کریم نے فرمایا فذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته کائنات نے قرآن دے اندر اپنے حبیب دے غلاماں دا ذکر کیتا اللہ فرماندا ہے انج منو جویں ابو بکر صدیق نے منیا انج منو جویں عمر بن خطاب نے منیا انج من لے جویں عثمان غنی منیا ہے اللہ فرماندا ہے انج من لے جویں مولا علی نے منیا انج من لے جویں امام حسن نے منیا انج من لے جویں امام حسین نے منیا تھاڑے کربلا وچ پیا سر نیزے دی نوک تے چڑھ کے تاوی رب دا قرآن پیا پڑھدا اللہ فرماندا ہے انج منو جویں نبی دے توجہ نہ سنیا جے صرف ایک قصیدی گل کرنی ہے کہ نبی پاک نو منیا کیڑے انداز دے دارالندوا وچ کافر بہ گئے سارے اکٹھے ہو کے مصطفیٰ کریم دے خلاف میٹنگ چل رہی ہے بیٹھک بہ گئی کافران دی ہن مشورے اپنے اپنے دین لگ گیا ایک وچوں کافر بول کے آندا یار دسو کی کرنا چاہیے ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا انہاں کہ کی ہویا انہاں کہ جیڑا ہوندا ہے کلمہ پڑھدا ہے شہروں ہوندا کوئی باہروں شہر وچ ہوندا او بھی پڑھدا ہے جیڑا اے دے کول جاندا ہے او بھی ادا ہی ہو جاندا کچھ کرو ایک وچوں بول کے آندا انج کرو اینو نہ شہروں باہر کڈ دیو شہروں باہر کڈ دیو دوجا کافر بول کے آندا تیرا دماغ ٹھیک ہے انہیں کی ہویا ان کے جینو شہروں باہر کڈیا تے تینوں پتہ نہیں ہے دی بولی کتنی میٹھی ہے انج نہیں میٹھا میٹھا بن کے ذرا ایک باری سبحان اللہ ان کا تینوں پتہ نہیں ہے دی بولی بڑی میٹھی ہے کہ جتھے بھی گیا انہیں میٹھیاں میٹھیاں گلاں کر کے لوکاں نوں جوڑ لینا پھرنا ایک ہور بولیا انہیں کیا انج کرو اینو کمرے چ ڈک دیو تے آپ ہی آجڑے دے عاشق نے کو 4 دن بولن گے تے آپ ہی چپ کر جان گے ابو جہل بول کے آندا اینو تو کمرے چ ڈک دیتا تے تینوں پتہ نہیں جدھروں لنگدا خوشبوواں چھڑدا ابو جہل بول کے آندا اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں اترے جنت میں بھی ایسی خوشبو نہیں جو ان کے نبی کے پسینے میں ہے ادھر مکے دے کافر بہ کے ایک گلا بہ کر دینے طریقے چوندہ روایات دے اندروں میں شیطان لعین ایک بابے دا روح لے کے وہ بھی چل دیا انہاں دی میٹنگ وچ آ کے بہ گیا انہاں کیا بابا جی کتھوں آئے ہو شیطان لعین بول کے آکھن لگا میں نجد وچوں آیا وا جڑا کام کرن بیٹھے ہو تھانوں مشورہ دین واسطے آیا ابو جہل نے جلدی نہ کرسی تیزی کی ہے شیطان اوتھے بٹھا چھڑیا ابو جہل بول کے آندا جناب بول
مشورہ دیو شیطان بول کے آندا یار میرا مشورہ اے وے ایدا قبیلہ کلا ہے ایدا خاندان کلا ہے اے تسی مکے دے اندر اتنے قبیلے بس دیو میرا مشورہ اے وے ہر قبیلے دا ایک نوجوان منڈا لو جب سویرے سویرے اپنے گھروں اے محمد مصطفیٰ باہر نکلے سارے مل کے حملہ کر کے اینو قتل کر چھڑیا جے ایدا قبیلہ کلا ہے ایدے کولو ایدا قبیلہ جڑا ہے اے تھوڑے سارے کولو بدلہ بھی نہیں لے سکے گا جب شیطان نے اینی گل کیتی ہے ابو جہل نے انج کر کے ہاتھ کیتا اتے کافراں نے ہاتھ رکھیا اونا کیا جی ڈن اونا کیا جی بالکل پکا گیا ادھر کافراں نے جدوں میرے نبی دے خلاف جدوں اے میٹنگ کیتی ہے لیکن ایک ذات ہوے جڑی کدی سوندی ہوئی نہیں ایک ذات ہوے جڑی جاگدی ہوئی رہندی ہے جنوں اونگ بھی نہیں آندی جنوں نیندر بھی نہیں آندی جدوں رب کائنات نے اپنے حبیب دے خلاف جدوں ایک جملے سنے رہے اللہ کریم نے فرمایا یا جبریل سبحان اللہ بالکل آخیا جو مطلب پھڑ کے لے جا کمال کر لبیک یا جلیل کی حکم فرمایا بیخ کی آندے نہیں بیٹھا یا اللہ پھر میرے لئے کی حکم فرمایا میرے حبیب کو ڈر جا تو ہم توجہ نہ سنیا جے عشق دیاں باتاں نے عشق کردہ ہے اپنی ویسے آج تو مرضی دے کام کیتا سبحان اللہ آنکھوں ذرا رب کائنات نے فرمایا جبریل میرے حبیب کو چلا جا ادھر جبریل آ گیا آکے جبریل نے مصطفیٰ کریم نے اٹھایا عرض کی تھی سونیا اللہ فرمانا بڑی دیر مکے بچ رہ لیا ہے اللہ فرمانا آج دی رات مکے نو الوداع کہہ چھڑو جب میرے کریم نبی نے ایمی گل سنی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا میرے ویر علی نو بلاؤ میرے ویر علی نو بلاؤ ادھر میرے کریم نبی نے فرمایا علی کتھے دے ادھر مولا علی سامنے آ گیا آکے عرض کر دے رہے لبیک یا رسول اللہ عرض کی تھی سرکار میں حاضر میرے کریم نبی نے کچھ امانتہ مولا علی نو دتھیا میرے نبی نے فرمایا علی میں مکہ چھڈ کے مدینے تر چلیا وا ایں کر اج دی راتی میرے بسترے تے تو سو جا تے اے امانتہ لوکاں نو واپس کر کے پوری مدینے وچ آ جائی جناب رزاق صاحب اج جتنے بھی شیخ بیٹھے ہو جتنے بھی راجپوت بیٹھے ہو توجہ نہ سنیا جے جدوں میرے کریم نبی نے فرمایا علی اج دی راتی میرے بسترے تے تو سو جا اور مولا علی نے تیرا جواب دیتا ہے اے عقل دی کسوٹی تے نہیں سی پر عشق مصطفیٰ دی کسوٹی سے پرکھیا آیا سی جدوں میرے نبی نے فرمایا علی تو سو جا عرض کی تھی سونیا سو جانا میرے کریم نبی نے فرمایا علی فیصلہ ذرا سوچ سمجھ کے کری کیونکہ جڑے کافراں نے مینوں قتل کرن واسطے آ رہے تینوں بھی میرے بسترے تے سوتیا ویکھ کے تینوں بھی نقصان دے سکدے نے علی پاک نے جڑا جواب دتا مولا علی نے ہاتھ بننے عرض کی تھی لجپال آقا پہلی گل دے پرواہ کوئی نہیں آقا دوجی گل جدوں تھوڑی معراج دی واری آئی ہے رب کائنات نے عرش بری تے لے جا کے کروایا جدوں علی دے معراج دی واری آئی ہے رب نے اپنے حبیب دے بستر تے لٹا کے کروا چھڑیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد یہ تقریباً چوتھا پروگرام ہے صبح کا
ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਹਜੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਨ ਆਉਣ ਡਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਨਾ عرض کی حضور سو جانا حضور جدو تانوں معراج ہوئے نا تسی عرش بری تے اللہ لے جا کے کروایا جدو علی دی واری آئی ہے بستر مصطفیٰ تے لٹا کے کروا چھڑے ادھر میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بستر تے علی پاک ستے کون علی جدے متعلق میرے کریم نبی نے فرمایا اینظرا الی آدم فی علمہ فرمایا جنہیں آدم نبی دا علم ویکھنا ہوئے و موسیٰ فی جلالہ جنہیں موسیٰ نبی دی طاقت ویکھنی ہوئے و عیسیٰ فی زہدہ جنہیں عیسیٰ نبی دا زہد تے تقوی ویکھنا ہوئے و ابراہیم فی حلمہ جنہیں ابراہیم نبی دا حلم ویکھنا ہوئے و حسنہ الی یوسف جنہیں یوسف نبی دا حسن ویکھنا ہوئے کدرے جان دی ضرورت نہیں میرے علی دا مکھڑا وے حلوے پھر میں کیوں نہ آکھا کعبہ مدینے دی ہر گلی جدھر بھی دیکھو ادھری میں لکھے آنکھو جدھر بھی دیکھو مولا علی دا ذکر کرنا میرے کریم نبی دا فرمان فرمایا ذکرو علی عبادہ میرے کریم نبی نے فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت یہ عبادت کریے اللہ ثواب دینا ہے ثواب تے لب دینا جی تے جدو خاص رہتا ہوں تے ثواب بھی خاص ہی لب دے جی میں لکھے آنکھوں کعبہ مدینے دی ہر گلی جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو ادھر میرے کریم نبی دے بستر تے مولا علی ستے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کریم چل دیا اپنے دروازے دے قریب آئے ان بننے جناب شیخ سید صاحب اللہ تھانو سلامت رکھے میرے کریم نبی دے بستر دے جدو مولا علی ستے نے بننے کا پر کھلوتے سر ہاتھاں میں جنگیاں تلوارا لے کے میرے کریم نبی چل دیا اپنے دروازے دے قریب آئے کر کے میرے نو بیکھیا جگرا میرے نبی نے زمین تو ایک مٹھی مٹی دی چکی ہے دابڑا برات کوئی توڑا مٹی دا میرے نبی نے نہیں چکیا ہے ایک مٹھی مٹی دی میرے کریم نبی نے زمین تو چکی ہے ان بننے کا پر کھڑے سر اونا دا مشرے سی محمد مصطفیٰ انہیں بننے نکلن گے مسینہ سے حملہ کر چھڑا گے جدو میرے کریم نبی نے اپنے دروازے دا جدو کنڈا کھول لیا ہے ہاتھ وچ مٹی پھڑی ہے میرے کریم نبی نے انج مٹھی مٹی دی پھڑ کے دروازہ کھول لیا ہے میرے کریم نبی نے پڑھیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین یاسین دی تلاوت کر دیا مصطفیٰ کریم نے وہ مٹھی مٹی دی انج کر کے کافراں تے سٹی ہے کسے کافر دے سر وچ کھے پے گئی کسے دی اکھاں وچ کھے گئی اودوں دی پئی اجے تک نکلی ہوئی نہیں اودوں دی پئی اجے تک نکلی ہوئی نہیں کافر انج سر چاڑ دے رہ گئے اکھاں مل دے رہ گئے تیرے تے میرے کریم نبی بچوں دی لنگ گئے کسے کافر نو نظر کسے کافر نو اج کئی نظر نہیں آندے میں کیا تواڈے وڈیاں نو نہیں سنا
بچوں لنگ ہے سن میں کہ نظر آؤندے نے کہ نہیں محدث علی پوری تو پوچھ نظر آؤندے نے کہ نہیں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے جدو گئے نا آخری حج کرنے واسطے سرکار دے روزہ اقدس دیاں جالیاں دے سامنے بہ گئے تے مرید آندے نے حضور جانا نہیں اتنی دیر ہو گئی بیٹھے ہو فرمایا ہو سکتا آخری پھر ہے تے اج دل کردہ جو اونی دیر تک نہیں اٹھنا جنی دیر تک مدینے والا ماہی سامنے آ کے دید نہیں کرنا نہیں اٹھنا اچھا بیٹھے رہے تھوڑی دیر تو بعد میرے موڈے تے کسی دا ہاتھ آیا ہاتھ آیا وہ شدائی ہو گئے لوگ جڑے آندے نے نبی خبر ہی نہیں رکھدا میں کیا میرا نبی وہ ہے جڑا رہندا فرش تے یا خبراں مصطفیٰ عرش دیاں رکھدے انجنا ہاتھ رکھیا یعنی پیچھے ویکھیا آواز آئی جماعت علی سبحان اللہ کی گل ہے بیٹا حضور بس دل دی تمنا یہی سی اونی دیر تک نہیں جانا جنی دیر تک تہاڈی دید نہیں ہو جاندی سرکار فرمایا ہن تک نہیں جا ٹر جا ہن اپنے علاقے ایک مولوی صاحب نے مولوی خیر المبین صاحب انہاں نو میرا سلام جا کے آکھی خیر توجہ بات دور نکلے گی توجہ رکھیا جی جدو میرے کریم نبی نے یہ کر کے مٹھی سٹی ہے کافر اکھاں مل دے رہ گئے سر مل دے رہ گئے میرے کریم علیہ السلام وچوں دی گزر گئے ہن سجنا تاریخ وچ ہوندا ہے عمر اون نبی دے بوے تھے عثمان ادھر میرے لو ویکھیا سبحان اللہ خود ڈٹ کے کھوری عمر اون نبی دے دروازے تھے عثمان اون نبی دے دروازے تھے حضرت علی اون نبی دے دروازے تھے حضرت زبیر اون نبی دے دروازے تھے خالد ابن ولید اور مصطفیٰ دے دروازے تھے لیکن میرے نبی دی زندگی دے اندر ایسی رات آئی ہے جدو میرے کریم نبی چل دیا اپنے یار ابو بکر صدیق دے دروازے تے چلے گئے جدو میرے نبی دروازے تے گئے نے ایک دو روایتاں موجود پہلی روایت دے لفظ دے نے میرے کریم نبی نے دروازے تے دستک دیتی ہے اندروں آواز آئی کون ہے میرے کریم نبی نے فرمایا انا مولاکم محمد رسول اللہ فرمایا میں تھوڑا مولا اللہ دا رسول آیا دوجی روایت دے لفظ دے نے میرے کریم نبی نے انج کر کے دروازے تے ہاتھ رکھیا ہے دروازہ آپ ہی کھل گیا ہے توجہ بڑی مزے دی بات ہے پتہ رکھیا ہے مزے دی بات ہے سبحان اللہ عشق والے ہوئی جنہاں نو مصطفیٰ دا عشق کی مزہ دیندا ہے جدو دروازہ کھلیا ہے میرے نبی نے سامنے ایک عجیب منظر ویکھیا توجہ ہے سامنے تاجدار صداقت ابو بکر صدیق ایک گنڈی بنا کے انج سر تے رکھ کے انج ہاتھ بن کے کھلوتے نے میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر ہدی رات دا ٹائم ہے دروازہ بند کیوں نہیں کیتا کنڈی بند کیوں نہیں کیتی دروازہ کھلا کیوں چھڑیا تینوں پتہ ہے مکے دے اندر جگہ جگہ تے ساڈے جانی دشمن موجود نے تو کنڈی کھلی چھڑ کے کھلوتا ہے تے سر تے گنڈی رکھیا ایدی وجہ کی ہے ابو بکر صدیق نے یہ کر کے ہاتھ بنے عرض کی تھی لج پالا کا صدیق آج دے نہیں کھلوتا رہے آقا 6 مہینے ہو گئے میں ایک دن تھوڑی زبان میں جو سنیا سی مصطفیٰ فرمایا سی ایک رات آئے گی جب میں میرا یار ابو بکر صدیق اسی ہجرت کر کے مکہ چھڑ کے ٹر جاواں گے اے سونیا رب دی عزت کی قسم ہے 6 مہینے ہو گئے او سچے نے تو لے کے آج دے دیر تک صدیق کبھی سنتا ہی نہیں کوئی نہیں نعرہ لوا چھوڑو کوئی گل نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ نعرہ حیدری سرکار کی آمد مرٹھار کی آمد مکی کی آمد سونے کی آمد چہرہ ہے وطہا چہرہ ہے وطہا چہرہ ہے وطہا
کی سرکار تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک یا لبیک ایک تو صاحب مجھے بولن دا بھی مول نہیں پایا. یہ اگوں اٹھنا نعرہ لوان کدی بھی نہیں اٹھنا ہونے کہنا کوندے ہی نہیں. کی ہاں بالکل بولن دی تے لوڑ ہی کوئی نا. بلڈ پریشر لو ہو جائے کسی بندے دا. تے اگلی محفل تے اللہ زندگی رکھے انہاں نوں آکھاں گے کوئی ڈاکٹر بھی ایتھے باہر چڑھ جائے. کی خیال ہے جو کو بلڈ پریشر لو ہوئے تو پھک پھک نال ہی رکھے چیک کریں گے. سبحان اللہ آکھو ذرا ایک بڑی محبت ہے. عرض کی تھی سرکار 6 مہینے ہو گئے صدیق کدی ستا ہی نہیں. آقا میں انتظار کرنا رہنا کدوں محبوب آ جانا کدوں مصطفیٰ آ جانا. آقا میں دیکھے نہ رہنا اے نینا نو اڈیک رہندی تیری تو کیڑے فرمایا چل ٹائم آ گیا ہے. توجہ یہ مزہ آ رہا ہے کہ کچھ اور شروع کر لیں. گل ہی کوئی شروع کرنی سجے کھبے جان دا میں قائل کوئی نہیں. توجہ رکھے میرے نبی فرمایا چل ٹائم آ گیا ہے. سفر شروع کیتا غار سار وال وہ جگہ جتھوں نبی کریم نے سفر شروع کیتا سی اج اوتھے چھوٹی جی مسجد بنی ہے. میں دیہاڑی وچ کنی واری پیندا رہیا وا. دیہاڑی وچ کنی واری دید کرنی تے دل وچ اس مسجد دے اگے کھلو تے سامنے ساؤر دا پہاڑ نظر آندا ہے تے دل وچ خیال آندا یار ہن تے سڑک بن گئی. جدوں سڑک نہیں سی صدیق اکبر کیویں مصطفیٰ نوں لے کے گئے ہون گے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے نال ساؤر دے سفر غار وال سفر شروع کیتا. اج بھی اساں ویکھیا بڑے جڑے آندے نا اسی جوان کڑیل جوان ہاتھ وچ پانی دیاں بوتلاں انہاں پھڑیاں ہوندیاں پی کے اوتے چڑھ دے پہاڑی تے. صدیق اکبر مصطفیٰ کریم نوں نال لے کے جا رہا سا. اچانک رک گیا. سرکار فرمایا ابو بکر رکے کیوں تے آ کے نہ تے اگے کھلو گیا. پھر ادھر ہو گیا پھر بائیں ہو گیا دائیں بائیں پیچھے بار بار. سرکار فرمایا کی کرن دیا یار. حضور جدو دل وچ خیال ہوندا ہے کوئی اگوں حملہ نہ کرے ابو بکر اگے ہو جاندا ہے. جدو کو خیال ہوندا ہے دائیں بائیں کوئی حملہ نہ کرے کدی ادھر ہو جانا کدی ادھر کدی پیچھے ہو جانا. حضور گستاخی نہیں پیا کردا. اج دی رات صدیق حفاظت پیا کردا ہے. پھر چل دیا پھر رک گیا. سرکار فرمایا ہن کیوں رکیا. حضور اسی بندیاں دو تے قدم لگدے پینے. بندے دو تے قدم چار ہی ہوندے نا کہ دو ہوندے اگر چپ کر کے بیٹھے شاید تسی دو لا لیندے. بندے دو تے قدم چار. آپ نے فرمایا بندے دو تے چار ہی نشان لگنے نا تھلے. حضور صدیق دی تمنا اے ابو بکر دے لگن تھلے تے تواڈے لگن صدیق تے. حضور اج دی رات میرے موڈیاں تے سواری فرما. اچھا ادھر ہن سفر شروع ہو رہا ادھر غار دے اندر ذرا ادھر بھی چلیے. سبحان اللہ آکھو ذرا ایک بڑی محبت. عشق دی بات ہے نا جی. ایک سانپ بیٹھا غار وچ. کسے لکھیا سلیمان نبی دے دور دا سی کسے لکھیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا سی.
انہیں اللہ دے نبی کو تیرے تے میرے کریم نبی دا نا ذکر سنیا تے جدوں بندے اٹھ کے ٹر گیا تے سپ کہنے لگا یا نبی اللہ میں انہاں نو ویکھنا ہے ہولی بولو متے کو جُتی چک کے لے جا یا نبی اللہ میں انہاں نو ویکھنا ہے اللہ دے نبی فرمایا جے تو انہاں نو ویکھنا ہے نا تے مکے ٹر جا شہر وچ نہ جاویں نہیں تے لوکاں تینوں موذی جانور سمجھ کے مار دینا میں کہ جی کتھے جاواں اللہ دے نبی نے فرمایا مکے تو باہر کی گوارے جنوں غارے سور کیا جاندا ہے اس غار دے اندر اللہ دے اس آخری نبی نے اپنے یار ابو بکر صدیق دے نال 3 دن تے 3 راتاں رہنا ہے اوتھے چلا جا وہ سب چلدیاں غار دے اندر آیا آ کے اس سب مصطفیٰ دے انتظار وچ بیٹھا ہویا ہے ایک سوراخ کڈیا 2 کڈے 3 کڈے 10 کڈے 20 کڈے 30 35 70 72 سوراخ کڈے ایک روایت وچ ہوندا 2 سوراخ کڈے ہن سپ ہے سپ سی پر اینا سپاں ورگا نہیں سی سپ سی اودا سیانا سی انہیں آکھیا چلو کوئی گل نہیں کوئی ایک بند کر دے گا دوجا تے کھلا رہے گا کوئی 2 بند کر دے گا تیجا تے کھلا رہے گا انہیں غار وچ سوراخ کڈ لے ہن سپ بیٹھا مصطفیٰ دے انتظار دے اندر سپ انتظار پیا کردا تے بول کے آندا کھلی رکھیے میں نینا والی باری گل سپ دی ہے رنگ شہراں وچ کیونکہ انتظار جو کرن لیا سی بول کے آندا کھلی رکھیے میں نینا والی باری اڈیک مینوں مدنی دی کدوں آوے گی اے سونے دی سواری کدوں آوے گی اے سونے دی سواری اڈیک مینوں ادھر میرے کریم نبی اپنے یار دے نال جدوں غار دے دروازے اگے آ گیا صدیق اکبر عرض کردے نے سونیا تسی ایتھے رک جاؤ سونیا تسی ایتھے رکو میں اندر جانا فرمایا تو کی کرنا جا کے حضور میں اندر جا کے ذرا چاتی مارا میں غار وچ ہن دل والے پتہ کی ایتھے آندے نے عشق والے آندے نے نبی پاک کہہ سکدے سن ابو بکر جی اندر کوئی موذی جانور ہویا تے میں تے اللہ دا رسول ہاں وہ مینوں جاندا ہے میں اللہ دا نبی ہاں مینوں اس کی کہنا ہے نہیں میرے نبی دا اشارہ ہے سی ابو بکر اج تو جا اندر غار وچ تے جا کے مینوں کہہ سونیا آ جاؤ تے کل اسی مزار وچ جاواں گے تے اسی جا کے تینوں آکھاں گے آ جاؤ سمجھ آئی بات دی سمجھ آئی اسی آکھاں گے آ جاؤ صدیق اکبر اندر ٹر گیا جا کے وہ جننے بھی سن سوراخ صفائی کر کے اپنی چادر دیاں لیراں کر کے غار دے سوراخ بند کیتے بند کر کے رہ گیا بیٹھے اس انداز کہ 2 کھلے رہ گئے یا ایک سوراخ کھلا رہ گیا اوتھے ایڑی لا لی صدیق اکبر نے ایڑی لا کے ادب نہ بہ کے تے انج بندے انج ویکھ کے آندے نے اہلا و سہلا مرحبا یا سرکار اندر آ جا کی فرمایا اندر ہن ادھر صدیق اکبر ایک پاسے عاشقاں دا امام ایک پاسے نبیاں دا امام تے اے ابو بکر اوڑے جنہاں دی تمنا اے سی ان نظر وجہ علی رسول اللہ نظر صدیق دی ہوئے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے صدیق اکبر دی تمنا اے سی اے یوئی کہندے سن آندے سن سونیا اے تن میرا چشم
اس سپ نو میرے نبی دی خوشبو آئی ہے تے کئی سال کو بیٹھا سی انتظار کہ کدو سونا آئے گا دید کرائے گا نہیں بولنا تو سب 8 منٹ اور کر لو برداشت کر لو کوئی گل نہیں سبحان اللہ آخو ذرا ایک بار نہیں ہوں اگلی باری پھر ہوں اگلی باری صحیح 8 منٹ ہی سبحان اللہ آخو ذرا ایک بار محبت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیدہ انتظار دے اندر سپ بیٹھا بول کے آندا تیری دید ہوے میری عید ہوے تیری دید ہوے میری عید ہوے آجا رل مل عید جدو سپ نے ویکھیا سوراخ بند صدیق اکبر دی بیڑی والے پاسے آیا ایتھے عشق والے بول کے آندے نے سپ جدو نے ویکھیا ایتھے کام کو کھولدا ہے نرم ہے سپ بول کے آندا صدیق ایڑی چکو میں بھی ویکھنا ہے جو رکھو میں 8 منٹ آکھیاں تو ہو جائے لا لئیے کی ہوئے تو چلو تو جڑے انتظامیہ والے نے انہوں نے اپنا کام کرن دے تو آڑا ہی انتظام کرن ڈالے تو سبحان اللہ آکھو ذرا محبت نہ لکھو سپ بول کے آندا صدیق ایڑی چکو میں بھی ویکھنا ہے ابو بکر صدیق بول کے آندے نہیں مدتاں دیاں تمناواں سن اج تے پوریاں ہون لگیاں سپ بول کے آندا صدیق میں سپ ڈنگ ماراں گا صدیق اکبر بول کے آندے کوئی گل نہیں جے تو ڈنگ مارے گا زہر صلاحیت کر جائے گا تے مختار کل نبی میری گودی وچ لیٹیا ہویا ہے کوئی گل نہیں جے تو ڈنگ مارے گا اے ڈنگ دا زہر ختم کرن والا نبی اے مختار کل نبی دا سر مقدس میری گودی وچ ہن سپ نے جدوں میں آکھیا چومیا سی کہ کہنا نہیں ڈنگ ماریا سی میں کیا کالا سی نہیں سمجھے میں کیا کالا ناگ سی ہجے بھی نہیں سمجھے کوئی نہیں اگلے جلسے سے سمجھ آ جائے گی سوچیا جے جا کے اندر سبحان اللہ کو ذرا صدیق اکبر دی ایڑی تے جدوں ڈنگ ماریا ہے ابو بکر صدیق ایڑی نہیں چکی ہے سن یار عشق دیاں باتاں عشق دیاں گلاں کیونکہ سجنا عشق دیاں رمضان کوئی وردا ہی جاندا ہے عشق دیاں رمضان کوئی وردا ہی جاندا ہے جدوں زہر نے جسم وچ صلاحیت کرنی شروع کی ہے ابو بکر صدیق دیاں اکھاں وچوں اتھرو نکلے نے نبی کریم دے رخ منور تے ڈگے نے میرے نبی نے اپنی اکھاں کھولیاں میرے نبی نے فرمایا صدیق دس کی ہویا ہے کیڑی چیز نے تینوں رونا دیتا ہے عرض کیتی سرکار آقا انج لگدا ہے جویں کسے چیز نے مینوں ڈنگ ماریا ہے میرے نبی نے فرمایا صدیق اٹی پڑا کر عرض کیتی سونیا سچ پانا تھا مینوں سب لگدا ہے میرے نبی نے فرمایا صدیق اوے بھاویں سب بھی ہے پر مینوں جاندا ہے میں اللہ دا رسول بن کے آ گیا فرمایا اڈی پرا کر ادھر ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی چکی ہے سب پھنکارے مار دا بندے نکل آیا میرے کریم نبی نے فرمایا او کالیا نالا میرے یار نو ڈنگ ماری آئی تے سب بول کے آندا سونیا آقا غلطی میری نہیں میری عاشق ہے میری عاشق میری چہرے دا تمنائی ہے میری چہرے دا تمنائی میری مددہ دا تمنائی سی میری مددہ دا تمنائی آقا میری عاشق سب بول کے آندا سونیا آندا عشق کردا اپنی مرضی دے کم
का सर ना है काबा ते ना करबला देखदा ताजदारे खतबे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खतबे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक मोहब्बत ना बोलो लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल सदके जावा ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ 6-7 ਦੀ ਯਾਦ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾ ਲਾਈਦਾ भाई भाई या रसूल अल्लाह भाई 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 या रसूल अल्लाह भाई 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 या रसूल अल्लाह भाई 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 या ताजदार खतबे नबूवत ताजदार खतबे नबूवत ਇਹ ਆਰਡਰ ਆਇਆ ਜੀ 15 ਮਿੰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਓ ਕਰ ਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤੇ ਟੁਰ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਪਸੀਨਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਛੜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋ ਬੋਲੋ ਮੋਤੀਆਂ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹੌਲੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਰਾ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਲੱਬਈ ਕੋ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਚੱਲ ਇੰਨੀ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਖੋ ਜਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن لایا جب لایا نا حضور نے لعاب دہن اپنا تے او جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے انج لگا جویں کدی کچھ ہویا ہی نہیں میں کیا گل سنا گتا ایک ہی ہے جڑا راہ والی دی میلے چ بندا ہے اگر او گتا سٹوڈنٹ دی انگلش دی کتاب نو لگ جائے کسی کالجی منڈے نے وہ گتے نو اپنی کتاب نہ جوڑ لوے تے تساں بھی ویکھیا ہونا کئی بدتمیز قسم دے کالجی منڈے وہ گڈیاں نو ہاتھ دے کھلار دے او جو گڈی نہیں روک دے ڈرائیور تے کنڈکٹر تے او گتے نہ اٹھ دے انہاں نو مار دے نے اگر او گتا لا کے کتاب نہ رب دے قرآن دے نال لگ جائے رب دی کتاب قرآن نہ لگ جائے تے گتا بعد وچ کھولیا جاندا ہے قرآن بعد وچ کھولیا جاندا ہے پہلا اس گتے نو چومیا جاندا ہے میں کیا ادب کر اے صدیق اوئے جدے موڈیاں تے مصطفیٰ نے سواری کیتی ہے اج تو اے ذکر تے کرنا کہ اکھاں وچ لعاب پایا مصطفیٰ نے میں کیا شک نہیں کہ علی دیا اکھاں وچ لعاب مصطفیٰ دا لگا تے اے وی تے دسیا کرنا صدیق دی اڈی تے وی لعاب مصطفیٰ دا ہی لگا او میں کیا اسی منکر نہیں اسی ابو بکر دے وی غلام اسی علی دے وی غلام نبی دے ہر یار دے غلام ہر یار نو منن والے سبحان اللہ کو تسی ایک بار محبت میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہیں کر کے غار دے اندر دوویں یار بیٹھے نے رب شان بدھایا اے صدیق اکبر پڑھ لو سالن گرم ہو گیا تسی بھی ہو جاؤ تھوڑے جے رب شان بدھایا اے صدیق اکبر دا سن کوئی نہ آیا اے سن کوئی نہ آیا اے صدیق میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر میں سارے دے احساناں دا بدلہ دیتا ہے تیرے احساناں دا بدلہ کل قیامت والے دن میرا رب ہی دے گا